اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا ایسے اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سورۃ النور آیہ 61۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں۔ اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں کسی حرج میں مبتلا نہیں کیا، اس نے دین کو آسان بنایا ہے، یعنی لوگوں پر ان امور واجبہ کو ترک کرنے میں جن کا دار و مدار ان میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، مثلا جہاد وغیرہ جن کا دار و مدار بصارت، لنگڑے پن سے صحیح ہونا یا مریض کی صحت پر ہے۔ اس کے عام معنی ہی کی وجہ سے جس کا ہم نے ذکر کیا، اس میں کلام مطلق کیا گیا ہے اور اس کو مقید نہیں فرمایا جس طرح کہ اس نے اپنے ارشاد میں مقید فرمایا۔ ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر، یعنی تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج نہیں۔ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی اپنے گھروں، اپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ وما ملکتم مفاتحہ، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اس سے پہلے بتایا کہ اپنے باپ دادا کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنے بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، اپنی خالاؤں گھروں سے، یا پھر جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یعنی ان گھروں میں سے بھی تم کھا سکتے ہو جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اس سے غلام نگران مراد ہیں، وہ مالک کے مال میں سے دستور کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر ہر صحابی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں۔ صحابہ چلتے وقت اپنے ذمہ دار اشخاص کو اپنی کنجیاں دے جایا کرتے تھے اور کہہ جاتے تھے کہ تم شوق سے اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر لینا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ مجاہدوں کا مال ہمارے لیے حلال نہیں، انہوں نے بادل نخواستہ اجازت دے دی ہے، ہم امین ہیں اور امین کا کام خیانت نہیں۔ اس پر یہ آیت کا حصہ اترا۔ وصدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، یعنی دوستی کی وجہ سے دوستوں کے گھروں سے کھا پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اکیلے کھانا عربوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی مہمان یا دوست نہ ملتا تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ، کوئی گناہ نہیں، دونوں طرح ہی جواز بنتا ہے، لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ گھروں میں سلام کر کے جانے کی وضاحت فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو، یعنی تم اپنے گھر یا کسی کے گھر میں داخل ہو، خواہ اس میں رہتا ہو کوئی یا نہ رہتا ہو،
फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, तो अपने लोगों को सलाम करो। तुम एक दूसरे को सलाम किया करो, किसी फ़र्क के बगैर तमाम घरों में दाखिल होते वक्त सलाम करना मशरूत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जाओगे यहाँ तक कि ईमान लाओ, और तुम मोमिन नहीं होगे यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ, जब तुम उसे इख्तियार करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। वो ये है कि तुम आपस में सलाम को आम करो। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे से हमदर्दी करने में एक जिस्म की मानिद हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी फ़र्क और इम्तियाज़ के तमाम घरों में दाखिल होते वक्त सलाम करना मशरू किया है। तहियतम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, यानी अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है और उसकी रहनुमाई की है। मुबारकातन, बड़ा बरकत वाला है, यानी हर किस्म के नुक्स से सलामत, बरकत, रहमत और इजाफे पर मुश्तमिल है। तय्यबा और पाकीज़ा, यानी सलाम का शुमार इन पाक कलमात में से होता है जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सलाम में लोगों के लिए दिल खुई और मोहब्बत है जिन्हें सलाम किया जाता है। वकज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ, यानी ये आयात शरीयत के अहकामात और इसकी हिकमत पर दलालत करती है। अल्लाह ताला अहकामात को इसलिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम दिल से उनको गौर व फिक्र करो और उन्हें समझो। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़ा अस्ताज़नूका लिबाज़ि शानिहिम फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। दर हकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहाँ से वो नहीं जाते हत्ता कि उसे इजाज़त तलब कर लें। यकीनन जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। चुनांचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाज़त दे दें और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। सूरह नूर आया 62। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, दर हकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए, यानी ईमान वाले वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की तस्दीक की। वइज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहाँ से वो नहीं जाते हत्ता कि उससे इजाज़त तलब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अदब सिखाया है। जिस तरह घरों में वापसी पर इजाज़त मांगते हैं, इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मुहिम पर हो तो वापसी पर इजाज़त मांगें। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए इरशाद है। जब वो किसी जामे मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, यानी आपकी ज़रूरत और मसलहत, जहाद और मुशावरत वगैरह, जहाँ अहले ईमान का इश्तराक के अमल होता है, तो इस मामले में इकट्ठे रहें क्योंकि मसलहत इनके इज्तिमा और इत्तेहाद और अदम तफरीक और तशद्दुद का तकाज़ा करती है। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर इजाज़त ना जाने वालों को कामिल ईमान वाले करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को उनके अदब पर उनकी तारीफ़ फरमाई। फ़इज़ा अस्ताज़नूका लिबाज़ि शानिहिम फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम, चुनांचे जब आप अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगें तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाज़त दे दें। रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अपनी किसी ज़रूरत की वजह से इजाज़त मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है ख़्वाह आप उन्हें इजाज़त दें या ना दें। इजाज़त को देने के लिए 2 शराइत आयद की गई। यह इजाज़त तलबी उनके किसी ज़रूरी मामले और ज़रूरी काम के लिए हो। अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़र के इजाज़त तलब करता है तो कोई इजाज़त ना दी जाए। वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें। रब्बुल इज़्ज़त ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اجازت طلب کرنے والے کوتاہی، کمی اور غلطی کی ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے، وہ گناہوں کا بہت بخشنے والا ہے اور ان پر رحم فرمائے، وہ بہت رحیم ہے۔ اس نے عذر کی بنا پر اجازت طلب کرنے کا جواز عطا کیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سورۃ النور آیہ 63۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بلانا اور تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ایسے نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ان کی بات پر لبیک کہنا تم پر فرض ہے، یہاں تک کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو تب بھی تم پر آپ کو بلانے پر جواب دینا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا امت میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور ہم پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہو۔ سورۃ النفال آیہ 24۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی رب العزت نے واضح فرمایا ان لوگوں کو ہم خوب جانتے ہیں جو نظریں بچا کر چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی تعریف کی کہ جب وہ اجتماعی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو بغیر اجازت واپس نہیں جاتے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو وعید سنائی جو بغیر اجازت چلے جاتے ہیں اور ان کا جانا آپ کے سامنے نہیں آتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں فرمایا اور یہ مومنوں اور منافقوں کے لیے عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس بات سے ڈرو کہ ان پر کوئی آفت نہ پڑے، وہ کافر ہو کر مر جائیں یا دنیا میں انہیں دردناک عذاب پہنچے، اور یہ ان کے دلوں کی کجی ہے۔ منافق اللہ کے نبی سے اور اس کی کتاب سے ہٹ جایا کرتے اور جماعت سے نکل جاتے اور مخالفت پر اتر آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ جس نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا اسے فتنے اور دکھ بھرے عذاب میں سے ڈرنا چاہیے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا اور جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ النور آیہ 64۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان والے اور زمین والے اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے بندے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اپنے بندوں میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال اور افعال کا علم رکھتا ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وما من
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے. یعنی قیامت کے دن وہ اپنی موت کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹائے جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی، پھر خیر و شر کے بارے پوری جزا دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. وہ سب لوگوں کو آگاہ کرے گا انہوں نے اپنی پہلی زندگی میں کیا اعمال کیے. وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا پورا اجر دے گا جب سب اس کے حکم کی طرف لوٹائے جائیں گے، جس دن اس کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، ہمارے قرآن و سنت کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور پھر اس پہ جمع دے. آمین یا رب العالمین.